نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مجلس منعقد کی گئی ہے، علماء اکرام کو مدعو کیا گیا ہے، اسٹیج پر علاقے کے بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں جو حالات سے واقف ہیں، اس بات سے مجمع کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا، ذہن میں کوئی بات رہے گی کہ بیان ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سامنے والے مجمع کا اثر بولنے والے کو ہوتا ہے۔ مجمع جیسا ہوتا ہے، باتیں ویسی زبان پہ آتی ہے، دل میں آتی ہے اور کچھ بات کہہ دی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے بڑے بڑے حضرات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو کہنے والے کے دل و دماغ پر مجمع کا اثر ہوتا ہے۔ مجمع جس حیثیت سے اور جس ٹائپ سے ہوگا باتیں بھی ویسی ہی آئیں۔ تو سب سے پہلی منتشر طور پہ چند باتیں کہوں گا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرے اور سننے والے بھی اس نیت سے سنیں، اگر بات صحیح ہے تو اس پہ عمل کرنے کے نیت سے سنیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ چند منٹوں میں صحیح بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ جو میلاد وغیرہ کے موقع پہ گاؤں گھر میں جلسہ ہوتا ہے، جس طریقے سے میلاد کرانے والے منتظمین یا گھر والے فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے قاری کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ کو آپ نے سنا، واقعتاً بہت خوبصورت تلاوت ہے، اور دو افراد نے، دو حضرات نے نعت نبی آپ کو سنائے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز، اور شہر کے، ضلع کے، آپ کے علاقے کے بہترین علماء آپ کے اسٹیج پر ہیں۔ یہ میلاد کرنے والے کی خوبی ہے کہ انہوں نے ان تمام حضرات کو مدعو کیا ہے اور اسٹیج پہ جمع کیا ہے، لیکن کمی یہ رہ گئی ہے کہ اسٹیج بھی سمجھ گیا ہے۔ اسٹیج پہ تو سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اسٹیج والے کو سنے گا کون؟ اسٹیج والے سنائیں گے کسے؟ آپ محنت کرتے، کوشش کرتے، جس طریقے سے آپ نے اپنے دعوت کو پہنچانے کے لیے گھر گھر جا کر کے کھانے کی دعوت دیا ہے، آپ یہاں مجلس میں مدعو کرتے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے شہر کے آ رہے ہیں، ہمارے گاؤں گھر کے علماء کے بیانات ہوں گے، آپ آئے، آپ اس کی محنت کرتے تو آپ کا یہ میلاد کامیاب ہوتا ہے۔ پھر بولنے والے اچھا اچھا بول رہے ہیں، پڑھنے والے اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں، اور سننے والا ایک فیصد مجمع آپ کا نہیں ہے گاؤں کا، تو پھر میلاد کا مطلب کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا۔ اسٹیج سے زیادہ اسٹیج پہ ایک مقرر بلایا، اسٹیج پہ کسی ایک مقرر بلائے اور مکمل وقت سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنے وقت کی آپ کو گنجائش ہے آپ اتنا وقت کسی ایک مقرر کو وہ دل کھول کے بولے گا، جم کے بولے گا، ساری باتیں آپ کو سنائیں، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے مجمع کے۔ اگر واقعتاً کچھ دینی فائدہ چاہتے ہیں تو میلاد، ورنہ میلاد میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والا تو اچھا سے اچھا بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے رہتے ہی کوئی نہیں۔ اب اسٹیج پہ ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں کوئی سی بات آئے گی؟ ہر انسان کی ایک سچویشن ہوتی ہے، سچویشن کے حساب سے انسان بات کرتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسٹیج پہ کم محنت ہو اور مجمع کو یہاں لانے کی زیادہ محنت۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عقیقہ ایک مسنون سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بچوں کا عقیقہ وقت پہ ہونا چاہیے۔
خیر آپ زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کریں گے وہ ادا ہو جائے گا اور سنت کی ادائیگی ہو جائے گا. جتنی تاخیر کریں گے ثواب میں اس درجہ کمی آتی ہے. 7ویں دن 14ویں دن 21ویں دن تک کی رعایت دی گئی ہے. اس کے بعد جب بھی آپ عقیقہ کریں گے بہرحال سنت تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کے فائدے کے اندر بہرحال کمی آئے گی. اس کے بے شمار فائدے ہیں عقیقہ کرنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام اولاد کا عقیقہ کیا لیکن عقیقے کو عقیقے کے حد تک رکھیں. عقیقے کے ساتھ میلاد کو لائے پھر یہ ایسا نہ بن جائے کہ میلاد بھی عقیقے کا حصہ بن جائے. بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. اچھی چیز ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں کہ ہوتا کچھ اور ہے لیکن لوازمات اور جزیات مل کر کے وہ بہت ہی بڑا بن جاتا ہے اور پھر ہر کسی کے لیے تحمل کے قابل نہیں ہوتا. تو عقیقہ نام ہے جانور کو ذبح کرنا. ذبح کر دیا گیا عقیقہ ہو گیا. آپ گوشت کو کچا بانٹیے پکا کے بانٹیے اس سے کوئی مطلب شریعت کو نہیں ہے. جانور ذبح ہوا عقیقہ ختم ہو گیا. وہی عقیقہ ادا ہو گیا. چاہے تو آپ پورا گوشت خود ہی کھا لے پورا گوشت بانٹ دے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے پکا کے بانٹے بریانی بنائے. عقیقہ نام ہے جانور کو ذبح کرنے کا اور عقیقے کی سنت یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں. بہرحال کھانا پکتا تھا بانٹتے تھے وہ ایک چیز شامل ہوا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے شامل ہوا اور پھر پتہ نہیں دھیرے دھیرے اور کیا شامل ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ایسی مجلسوں کو تو قائم کرنا چاہیے لیکن کسی خاص عنوان پہ ایسی مجلسوں کو قائم نہ کرے کہ ہر کسی کے لیے تحمل کے قابل نہ. جانور کو ذبح کرے عقیقہ مکمل کرے. بہرحال ان چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.